إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 13ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات یعنی منتخب آیات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك
سوء الدار اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض معمولی فائدہ ہے۔ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ اور کافر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ کہیے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے طوبہ خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ جس طرح ہم نے پہلی امتوں میں رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے۔ اس امت سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت جلد طے کی جاتی یا اس سے مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔
کیا پس ایمان والوں پر یہ منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو کیسا تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے۔ آپ کہیے تم ان کے نام تو بتاؤ، یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی بے سروپا بات کر رہے ہو؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ متقین کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو عربی زبان میں دستور ہے،
اور اگر آپ بھی اس علم کے آنے کے بعد بالفرض ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے۔ ہر چیز کی مدت کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم ان سے کیے ہوئے کسی وعدے کی تکمیل آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے سازش کی تھی، سو تمام خفیہ تدبیروں کا اللہ ہی مالک ہے، وہ ہر شخص کی کاروائی کو جانتا ہے، اور ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہ بھی بطور گواہ کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے رب کی توفیق سے لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو بہت غالب، بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ جس کی ملک میں تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی چیزیں ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی تباہی ہے۔
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے. پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دی جو تم کو سخت اذیت پہنچاتے تھے. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کیا ہوا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.
کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیے اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق سخت شک میں مبتلا ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کی تفہیم اور اس کے عرفان اور اس کے سمجھنے کے لیے ہم تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا وہ جو جانتا ہے اس بات کو کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، نازل ہوا، حق ہے، کیا وہ شخص اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاننے اور نہ جاننے، یعنی علم کا، عقل مندی کا، شعور کا، دانش مندی کا معیار بیان کیا ہے جو بالکل مختلف ہے۔ ہمارے یہاں پہ علم کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ ڈگری ہو وہ صاحب علم، لیکن قرآن نے علم کا ایک اور یونیک جو ہے وہ ایک معیار بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں، اور جو کچھ بھی اس قرآن میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے یہ واقعتاً حق ہے، جو اس بات کو سمجھ گیا وہ اصل میں علم والا ہے، اور اگر اس بات کو جو شخص نہ سمجھا اس کے پاس چاہے کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہو، قرآن نے اس کو عامہ کہا ہے، یعنی اس کو کہا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے، جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نہ سمجھ پایا، جو قرآن کی ان آیتوں کو اترنے کے باوجود بھی اب تک اس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کو ڈھونڈ نہ سکا، اس کی ڈگریاں کس کام کی ہیں، اس کی تعلیم کس کام کی ہے؟ یعنی وہ علم جو بندے کو خدا سے غافل کر دے، وہ علم جو خدا کی معرفت اور پہچان نہ کرا دے، اس علم کا فائدہ کیا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اس کی معرفت ہے۔ تو اگر علم حاصل کیا اور وہ علم اس کے لیے اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ بنا، وہ علم اس کے لیے اللہ رب العزت کی محبت اور سنگت اور قربت کا ذریعہ بنا، تو سمجھ لو کہ وہ علم اصل میں علم ہے، قابل قبول ہے، وہ نفع بخش ہے، ورنہ پھر ڈگریاں کتنی بھی ہوں اس کی کوئی اہمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی انما کا لفظ ذکر کر کے حصار باندھ دیا، منحصر کر دیا کہ عقل مند جو ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پھر اس کی تشریحات کی جا رہی ہیں کہ کون اصل میں نصیحت پکڑنے والا یعنی عقل مند ہے اور کون عقل مند نہیں ہے۔ الذین یوفون سے عقل مند کی پہچان کرائی گئی ہے، پھر آگے جا کے والذین ینقضون سے جو بے وقوف ہیں، نا سمجھ ہیں، ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ عقل مندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا جو پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم نہیں دیا اس کو نہیں جوڑتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کا طریقہ ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت، رقیت، سوز و گداز اپنے قلب میں رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرتے ہیں۔ یہ عقل مند ہے۔ جو نہیں ڈرتے وہ شاید اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہوں، لیکن قرآن کی نظر میں وہ بے وقوف ہیں۔
پھر قرآن نے عقل مندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، ابتلا ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو عقل مند اور اولو الالباب کہا، یعنی عقل والے کہا، اور پھر مزید آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، سرًا وعلانیہ، اعلانیہ اور پوشیدہ طور پہ۔ تو نماز کو قائم کرنا عقل مندی ہے، نماز کو ترک کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ عام طور پہ نماز پڑھنے والوں کو بیوقوف تصور کیا جاتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی روح سے جو نماز ترک کرتا ہے وہ بیوقوف، جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ عقل مند۔ اور پھر اسی طرح فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کی جو لذت اور حلاوت ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے رئیس بھائی کہ جو خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ کرنے سے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے خرچ کیا ہو۔ جس نے خرچ نہ کیا وہ اس بات کی لذت اور حلاوت کو محسوس نہیں پا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ جو برائی کا جواب حسنات سے دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھو عقل مندی کا، دانش مندی کا، سمجھداری کا عجب معیار ہے۔ یعنی دنیا میں قانون تو یہ ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی کی جائے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، لیکن قرآن پاک یہاں پر جہاں انسان کی عقلیں معطل ہو جاتی ہے وہاں ایک نئی سوچ، نئی فکر پیش کر رہا ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دو، یہ عقل مندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو لوگوں کے اعمال کے تابع مت کرو کہ وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا اور اگر اس نے برا کیا تو میں بھی برا کروں گا۔ تم اپنے اعمال کو لوگوں کے عمل کے تابع مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو ایک اصول کے تحت بسر کرو۔ باقاعدہ حدیث کے یہ الفاظ ہے ان احسن الناس احسننا، کہ لوگ اچھا کریں گے تب ہی ہم اچھا کریں گے، نہیں وَإِن ظَلَمُونَا ظَلَمْنَا، اور اگر لوگ برا کریں گے تو ہم برا کہیں گے، نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے جو نصیحت کی گئی ہے، مجھے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا حق تلفی کرے تم اس کا حق ادا کرو، وہ ظلم کرتا ہے تم ظلم مت کرو، اگر کوئی شخص تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، اور اگر کسی سے تم ناخوش ہو تو اس سے ناراضگی کے باوجود جب اس کے بارے میں بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم کسی سے خوش ہو تو اس کی حمایت کر دو اور اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کی مخالفت کر دو، نہیں، جب کسی کے بارے میں بات کرو وہی بات کرو جو حق ہے۔ کیا بات! تو یہ قرآن نے ایک نئی سوچ ہمیں یہاں پر پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تخن من خانک، کیوں فرماتے ہیں کہ جو تیرے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو، کیونکہ وہ خائن ہے۔ لوگوں کی برائی کا سب سے بہتر بدلہ یہ ہے کہ وہ خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، تم ان کے ساتھ رابطہ اور معاملہ اس طرح پیش کرو کہ تم خدا کے قانون کو جوڑ کے پیش کرو، یہی ان کے لیے سزا ہے۔ یعنی یہ کمال کا جو ہے وہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس طریقے کے غیر اخلاقی رویوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جو رویے انسانی ماحول اور معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس تباہی کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے ایک نئی سوچ پیش کی کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے پیش کرو۔ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے عقل مندی سے، سمجھداری سے، دانائی سے تعبیر کیا اور فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، آخرت کی نعمتیں انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جب وہ آخرت کی نعمتوں کو پا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ لیکن جو لوگ بیوقوف تھے ان کے لیے کیا فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یہ فرق ہے، یعنی جن لوگوں
کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جس طرح ان کا مقام اور مرتبہ یکساں نہیں ہو سکتا، اس طرح ان کا رویہ یکساں نہیں ہو سکتا، ان کی سوچ و فکر یکساں نہیں ہو سکتی، اور پھر آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو انجام ہے وہ بھی مختلف ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے، ان والوں کی شان الگ ہوتی ہے۔ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کا مقام اور ان کا انجام اور ہوتا ہے۔ فاسقوں کا انجام، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، ان کا انجام بالکل الگ ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ پھر اس کے بعد آگے آغاز ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا۔ آج سورہ ابراہیم کا صرف تعارف پیش کرتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں اس کی مزید تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ سورہ ابراہیم وہ سورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی تھی، اور کفار مکہ چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منسوب کرتے تھے، ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے اور جوڑتے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے ہو، اور واقعتاً عرب جو ہے وہ اصل جو ہے وہ تو حضرت اسماعیل سے ہی ہے، ان سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اصل جو عرب ہے، لہٰذا جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سوچ، فکر، عقیدہ، نظریہ پیش کیا کہ وہ کیسے تھے اور تم کیسے ہو۔ یہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے حالات و واقعات پیش کیے، اور ساتھ ہی کفار و مشرکین کے جو باطل نظریات تھے، جو باطل عقائد تھے، ان کا رد کیا۔ یہاں پر میں چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں سورہ ابراہیم کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اس لیے نازل کیا تاکہ یہ کتاب آپ کو ظلمتوں سے نکال کے علم کے نور کی طرف لے جائے۔ جب یہ اس کتاب کے اندر اللہ کی نشانیوں کو، واقعات کو اور ان اذکار کو سنو گے جو حقائق پر مبنی ہیں، تو تم جہالت سے نکلو گے۔ اگر دل کی آنکھوں سے اور تسلیم کی آنکھوں سے سنو گے تو، تنقید کی آنکھوں سے سنو گے تو پھر ساری زندگی پورا قرآن بھی سنتے رہو گے تو کبھی بھی نہیں مان سکو گے۔ پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے جس قوم میں، تو اس قوم کی ہم زبان رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ رسول ان کو سمجھا سکے۔ اگر زبان کا فرق اور تکلف ہوگا تو پھر بات اور مقصد جو ہے وہ سمجھایا نہیں جا سکے گا۔ اس لیے قرآن کو ہم نے اس لیے عربی میں نازل کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی انہی عرب میں سے اس لیے عطا کی تاکہ تمہیں سمجھایا جا سکے۔ کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھتے اور ان سے نصیحت حاصل کرتے۔ یہ نصیحت کفار مکہ کو بھی کی گئی، مگر وہ حسد اور بغض میں رہے اور بالآخر وہ ایمان و ہدایت سے محروم رہ گئے۔ لیکن جن لوگوں کا نصیب تھا وہ ہادی بھی بنے اور امت کے لیے، قوم کے لیے مینارہ نور بھی بنے، اور آج ان کے نام سے، ان کے تذکروں سے ہمارے دل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مولا کائنات اور صحابہ کرام کے تذکروں سے ہمارے دل میں ایمان روشن و منور ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اور قرآن پاک سے وہ محبت ہو جائے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کو تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب بہت ہی خوبصورت اور سہل انداز میں آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابیوں کی ضامن ہے اور ایک سرچشمہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمارا ایک تعلق قائم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔